خوش رہیے، آباد رہیے۔ دل کے افسانے میں ہم سٹوری گھونگھٹ لے کر پارٹ 2 حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہمارا سٹوریز پسند آئیں گی۔ وہ بولا مجھے معلوم ہے سراج پھوپھا کو اس بات کا ریگریٹ ہے صدیقہ کی شادی امی لوگوں میں ہوئی، تمہاری اس لیول کی نہیں ہوئی، جبکہ میرا نظریہ ہے انسان کو جس کے ساتھ رہنا چاہیے اس کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ اپس اینڈ ڈاؤنس آر پارٹ آف لائف، کسی کو بھی معلوم نہیں کیا کس کے ساتھ کب ہو جائے۔ میرے بابا کے بعد ہماری لائف زیادہ ٹف ہوگی۔ میں چھوٹا تھا، بابا کا بزنس تھا جس کے ساتھ شیئر کیا تھا، اسے کافی دھوکہ دیا۔ میں اتنا جانتا ہوں اور دوسرا تمہارے ساتھ برا نہیں کروں گا۔ میری ایک ریکویسٹ ہے، کمپیریزن نہ کرنا پلیز۔ صدیقہ کے ساتھ وہ حیران رہ گئی، اس کی سوچ کتنی ملتی ہے ایک دوسرے سے، دونوں چیزوں کی بجائے محبت کو ترجیح دیتے۔ یہی بات احمد نے بھی محسوس کی۔ وہ الگ ہے، اس کی طرف دیکھ کر بولی آپ بے فکر ہیں، میرے لیے رشتے اہم ہیں۔ میں نے اپنے والدین کھوئے ہیں، میں جانتی ہوں۔ دیکھو عروسہ، آج والدہ بتا رہی تھی پوپھا نے گھر رینوویٹ کروایا ہے، مجھے نہیں لگتا ضرورت ہے، ہمارا گھر اتنا بڑا نہیں مگر اتنا چھوٹا بھی نہیں کہ تمہاری جگہ نہ ہو، مجھے بس تھوڑا عجیب لگ رہا ہے۔ میں اتنا کما لیتا ہوں کہ عروسہ تمہارا خرچہ اٹھا سکوں۔ مسکرانے لگی، آپ کو کون سی بات تنگ کر رہی ہے؟ مجھے کوئی بات تنگ نہیں کر رہی، بات خود سے کلیئر کر لی جائے تو رشتوں میں نفرت کدورت نہیں آتی۔ یہ باتیں ہمیں تیسرے بندے سے ارد گرد سے سننے کو ملیں گی، وہ ان میں نمک بھی لگائیں گے، مرچ بھی چھڑک کر بتائیں گے۔ بات اس طرح نہیں بتائی جائے گی جس طرح سے بات کی گئی۔ میں آلریڈی ہی بہت مشکل وقت سے گزرا ہوں اور اسے کافی وہ میچور اور سلجھا انسان لگا، محنتی بھی لگا۔ ٹیبل پر سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو سراج صاحب کو اسد تھوڑا ڈسٹرب لگا، خوش بھی نہ لگا، وہ سمجھ گئے بات کیا ہو سکتی ہے، مگر خاموش ہو گئے۔ صدیقہ کی وہی شوخیاں، آئی ایم پرفیکٹ، نو باڈی کین بیٹ می۔ پھر علماء کے ارینجمنٹ شروع ہو گئے۔ یہ تو سراج صاحب عروسہ کو بلا کر بولی بیٹا تم ایسا کرو، تم اور احمد اکٹھے ولیمہ میں جانا، اچھی طرح تیار ہو کر جانا۔ رفعت تھوڑی حیران ہوئی، جو بات وہ کرنا چاہ رہی تھی وہ بات خود ہی سراج صاحب نے کر دی۔ اس کو کچھ پیسے دیتے ہیں جیب سے نکال کر، یہ تم وہاں سے بیوٹی سیلون سے تیار ہو جانا، تم برات الدین بھی نہیں تیار ہوئی، بیٹا تمہیں ہونا چاہیے تھا، تمہارا نکاح تھا، میں چاہ رہا ہوں تمہاری رخصتی جلدی کر دوں، تمہارا نکاح ہو گیا ہے۔ اور اسے بڑی حیران ہوئی، جب کوئی چاہ رہی تھی اب میں تھوڑا سیٹ ہو جائے پھر کر دوں گا، مگر آج وہ تھوڑے الجھے نظر آئے۔ رفعت تو حیران رہ گئی، اسے لگا وہ صدیقہ کی پرواہ نہیں کرتے یا وہ باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتے، ہر بات پر نظر رکھتے ہیں، بولتے یہ سچ ہے، انہیں عروسہ سے محبت ہے جو سب پر عیاں نہ کرتے، چھپا کر رکھتے۔ احمد آفس میں بیٹھا ہوتا ہے، عروسہ اسے فون کرتی ہے ولیمے پر آنا، جبکہ احمد کا ارادہ نہیں ہوتا، وہ بیزی ہوتا ہے، مگر وہ اسے انکار نہ کر سکا۔ رفعت نے دیکھا سب سے پہلے کپڑے سراج صاحب کے، اس کے بعد عنبر مہک کے ہینگ کیے، ہر شے کو جگہ پر رکھا۔ رفعت نوٹس کری ہے یہ تو ایسی تھی، مجھے پہلے کیوں نظر نہ آئی؟ صدیقہ ہر وقت رفعت کو الجھائے رکھتی، وہ یہ کرنا ہے، مجھے یہاں جانا ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ اور اس کی سادی لائف ہوتی، یونیورسٹی سے آیا، کچن میں کام کیا، ماموں کے پاس بیٹھا، ٹائم دینا، پھر عنبر کو میں کزنس کو پڑھانا، وہ بھی کبھی جاتی جب فیملی جاتی، اکیلے کم ہی جاتی۔ آج وہ بہت کچھ نوٹس کر رہی ہیں، عفت ادھر ہی ہے، عروسہ نے بہت عزت دی، ان کا خیال رکھا۔ احمد کی ایک بھائی اور بہن ہوتے ہیں، عروسہ کے پاس زیادہ ڈریس ایکسپینسو نہ ہوتے، ہاں نکاح والا جوڑا اچھا ہوتا، اور رفعت مامی خرید کر آئی، ماریا بی سے وہ پہن لیتی ہے عروسہ۔ تو اسد کو بولی خیر ہے، اب خاموش ہے کافی، وہ کیا بتاتا اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ رات کو اپنی ماں کے پاس گیا، اس نے کہا صبح بات کرتے ہیں، وہ بولا نہیں ابھی بات کرنی ہے۔ اسد بات یہ ہے جس کو تم نے پسند کیا اس کی پہلی بات تھی، اور دوسرا ان کی سگی بیٹی نہیں، یہی تمہارے نصیب میں تھا، وہ سمجھ گیا وہ کیا کہنا چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اسے لگا کہ اسے دھوکہ ملا، اسے غلطی ہوئی، وہ ڈائریکٹ نہ ہوا جو سوچتا ہے کہ وہ والدہ کو بھیجے گا اور وہ بات کریں گے، پراپر تمیز سے نکاح کرے گا۔
میں والدہ سے بات کرتا ہوں، اسے کیا معلوم والدہ ایسے کریں گی۔ تھوڑا اداس تھا اور اسے برا لگا۔ سب ٹائم پر آگے سب بیٹھے ہوتے ہیں، ہر چیز اپنی قیمت بتا رہی ہے۔ بہت ہی اچھا فنکشن تھا۔ اسد کی کزنز نے برینڈڈ ڈریس پہنے ایک طرف بیٹھی ہوتی ہے، اسد دوستوں کو مل رہا ہوتا ہے، اس کی نگاہ اس پر چلی جاتی تو اس کو چاہتا تھا اس کی بن گئی، اس کی نہ بن سکی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا، گھونگھٹ اٹھایا اور اسے کیا نظر آیا، جو جس کو چاہتا تھا اس کو وہ نہ ملی۔ صدیقہ آئی تیار ہو کر تو رفت اس کے پاس گئی، اسے بولی تمہارا ساتھ کیسا ہے؟ بہت اچھا، پریشان نہ ہو۔ روسا کی حقیقت، روسا کی ویلیو کیا ہے، جو میں ہوں وہ نہیں ہے، آپ بے فکر۔ رفت کو آج اس کے منہ سے یہ باتیں سن کر برا لگا، پہلے ایسی کرتی تھی تو یہ اس کو ہاں میں ہاں ملاتی، آج انہیں اچھا نہ لگا، بہت برا لگا۔ تم لوگ آؤ گے ہماری طرف، لو جی فضول رسمیں میں نہیں سمجھتی۔ رفت تو پریشان ہی ہوگی، کیا کہہ رہی ہو؟ دیکھو یہ رسم ہے، ولیمہ کے بعد لڑکی آتی ہے، جی مجھے معلوم ہے۔ خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، ڈائمنڈ کا سیٹ اس نے پہنا، سارا رضوان کا ڈریس پہنا، بس لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، کیا جوڑی ہے، اسٹیج پر سب جا رہے، سب نے بہت ہی تعریف کی۔ ماموں رسا اور احمد کو بھی بلاتے ہیں فوٹو سیشن کے لیے، وہ بھی شہر کے ٹاپ فوٹوگرافر نے ان کی فوٹو شوٹ کیا۔ یہ جاتے ہیں، صدیقہ وائٹ کرتی ہے مگر اسد بہت چاہت سے ملا، تصویریں بھی بنائے گی، بس پھر کیا یہ لوگ آگے۔ کمرہ بہت اچھا سیٹ کیا ماموں نے صدیقہ اور اسد کے لیے، احمد کو بولتے ہیں تم بھی یہاں رک جاؤ، بس پھر وہ رک گیا۔ اسد آیا رہا پھر واپس چلا گیا، وقت گزر گیا۔ رفت کو بولتے ہیں بس اب اس کی جلدی ہم نے اس کی رخصتی کرنی ہے، آپ کو اتنی جلدی کیا؟ رفت یہ معاملہ سنجیدہ ہے، تم بھی جانتی ہو میں بھی جانتا ہوں۔ اسد نے عروسہ کے لیے رشتہ بھیجا تھا مگر اس کی ماں نہ مانی، اور میں نہیں چاہتا میری بھانجی تکلیفوں سے گزرے، تم بھی اسے برا بلا کو، بس وہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ رفت بولی اب ایسی بات بھی نہیں سرا صاحب، میں نے آج تک عروسہ کے کردار پر کبھی کوئی بات نہیں کی، آپ مجھے اب شرمندہ کر رہے ہیں۔ احمد کو معلوم ہوا تو بولا پھر اتنی جلدی کیا ہے؟ رفت بولی بیٹا جلدی کوئی نہیں، تمہیں صدیقہ کا معلوم ہے رشتہ عروسہ کے لیے آیا تھا مگر کچھ ریزنس کی وجہ سے نہ ہو سکا، وہ چاہ رہے ہیں عروسہ پر کوئی بات نہ لوگ کریں، مگر ابھی آپ جانتی ہیں میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، ابھی سب کچھ کرنا مشکل نہیں ہو جائے گا، تم ٹینشن نہ لو، ہم اتنے کی گزرے نہیں تمہاری شادی بھی نہ کر سکے۔ اور سمجھ گیا پھر عروسہ کی رخصتی کی ڈیٹ فکس ہوگی۔ یہ دونوں ہنی مون سے آئے تو کارڈ ملا صدیقہ کو، رفت اور سراج ان کی طرف آئے تو گلاسز اتار کر وہ بولی اتنی جلدی کیا، اس کنگلے کو سیٹ ہونے دیں۔ یہ سوچتی ہے نہیں، جبکہ عروسہ جیسی لڑکی ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے، کمپرومائز کرنے والی، معاف کر دینے والی، سب سے بڑی بات برداشت اس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اس کی پہچان سراج صاحب نے کی، اس کے بعد اسد نے کی، مگر زندگی نے اسے اس سے نہ ملوایا۔ شام کو وہ آئی ڈرائیور کے ساتھ تو اس کے ایز یوزول ٹونٹ شروع ہو گئے۔ رفت نے محسوس کیا عروسہ اسے اگنور کرتی ہے، جواب نہیں دیتی، جبکہ صدیقہ ہمیشہ یہ کمپلین کرتی یہ مجھے جواب دیتی ہے، میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، ہماری کھاتی ہے، ہم سے بدتمیزی کرتی ہے، جبکہ رفت نے محسوس کیا ایسی بات نہیں ہے، اس کے گھر کا رینٹ بھی آتا ہے، کچھ پیسے اس کے بینک میں ہوتے ہیں۔ آج رفت نے محسوس کیا صدیقہ بات کو بڑھاتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تمیز سے آئی، سلام کیا، بولی کیا کھاؤ گی؟ تم زحمت نہ کرو، میری ماں زندہ ہے، ہر بات پر ٹونٹ۔ رفت نے آج خود دیکھا، رفت کو خود احساس ہوا، مطلب ہم صدیقہ کے مقابلے نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اچھا کرنا چاہیے، سب ہمارے درمیان میں رہی ہے، یہی بڑی ہوئی، اتنا تو حق ہے، ویسے بھی میرے بھائی کے گھر ہی جانا ہے۔ وہ دل سے خوش ہیں، خوش رہیے، آباد رہیے، ہم پارٹ 3 لے کے گھونگھٹ کا حاضر ہوں گے، اس وقت تک اللہ حافظ۔ رابل کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک شیئر کیجیے، اللہ حافظ۔